ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اعظم شرقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام راہ عمل۔ عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے اور کیا غیر مسلموں کو کافر کہنا ان کی توہین ہے؟ اس موضوع پر ملک کے نامور عالم دین اور بصیرت مند ملی قائد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑی عمدہ تحریر لکھی ہے جس میں اس مسئلے کی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ مولانا محترم کی یہ تحریر شریعت کی بہترین ترجمانی ہے اور عقل کے ساتھ دل کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ اس چشم کشا تحریر سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا لائک کرنا نہ بھولیں۔ اب سنتے ہیں مولانا کی یہ تحریر۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں، RSS کی طرف سے یہ بات بار بار آتی ہے کہ مسلمان دوسری قوموں خاص کر ہندوؤں کو کافر نہ کہیں۔ RSS کے ایک اہم اور نظریہ ساز ممبر جناب رام مادھو نے واضح طور پر بعض مسلمان رہنماؤں کے سامنے ہندو مسلم بہتر تعلقات کے لیے چند شرطیں پیش کی ہیں، جن میں سے اولین شرط یہی ہے کہ مسلمان غیر مسلم کو خصوصاً ہندوؤں کو کافر کہنا چھوڑ دیں۔ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، اس پس منظر میں یہ تحریر پیش ہے تاکہ خود مسلمان بھی اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اور غیر مسلم برادران وطن تک بھی اس اعتراض کی سچائی کو پیش کریں۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان خود اپنی مرضی اور خواہش سے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی شخص اپنی خواہش اور مرضی سے دنیا سے واپس ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو انسان کو دنیا میں بھیجتی ہے اور ایک مقررہ وقت کے بعد اسے واپس بلا لیتی ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ اس سلسلے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب اس فطرت کی کرشمہ سازی ہے جو پوری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں اور ملحد و دہریہ ہیں، کائنات کے وجود اور اس کے بقا کے سلسلے میں ان کا یہی نقطہ نظر ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ فطرت کو بھی ایک خالق کی ضرورت ہے جس نے مختلف چیزوں میں الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ آگ جلاتی ہے اور پانی ٹھنڈک دیتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہوتی اور پانی گرم ہوتا۔ گلاب کی فطرت میں سرخی اور موتیے کی فطرت میں سفیدی رکھی گئی۔ بکری ایک مسکین طبیعت جانور ہے اور شیر درندہ صفت۔ یہ اختلاف فطرت کیوں ہے؟ پھر اگر زندگی اور موت فطرت کے تابع ہوتی تو ہر شخص کو ایک متعینہ وقت پر ہی موت آتی، ہر شخص ایک مقررہ وقت پر ہی باپ بنتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قانون فطرت کا بھی کوئی خالق ہے جس کے سامنے فطرت سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے اور پل پل اس کے حکم کی تابع دار ہے۔ اسی اندیکھے وجود کا نام خدا ہے۔ خدا کے ماننے والوں کے مقابلہ خدا کا انکار کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ معمولی اور انگلیوں پر قابل شمار رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا یقین بجائے خود فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں قریب قریب یہ ان سب کے درمیان قدر مشترک ہے۔ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کو اسی طریقے کو اپنانا چاہیے جو خدا کی طرف سے ان کے لیے مقرر کیا گیا ہو، کیونکہ جو کسی مشین کو بناتا اور وجود میں لاتا ہے اسی کی ہدایت کے مطابق وہ چیز استعمال بھی کی جاتی ہے۔ خدا کے بتائے ہوئے طریقے زندگی کا نام دین ہے اور اسی کو لوگ مذہب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو متضاد چیزیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دن اور رات ایک ہی ہے، روشنی اور اندھیرا جدا گانا حقیقتیں نہیں ہیں، میٹھا اور نمکین ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو یہ بات یقیناً سچائی کے خلاف ہوگی۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو میٹھا پسند ہو تو نمکین پسند کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہے، اگر کسی کو اندھیرا بھاتا ہو تو وہ روشنی پسند کرنے والوں سے الجھے نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ روشنی اور اندھیرا دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے یقیناً ایک خلاف عقل اور خلاف واقع بات ہوگی۔
اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے، اسی دین کو لے کر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں اترے، اسی کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی نعرہ حق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل نے اپنے اپنے عہد میں بلند فرمایا۔ ہر قوم اور ہر زبان میں اسی صراط مستقیم کی سوغات لے کر انبیاء اور رسول پہنچے، جس کا سلسلہ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آل عمران آیہ نمبر 19۔ اس لیے اسلام وحدت دین کا قائل ہے، نہ کہ وحدت ادیان کا۔ خدا نے کھانے کے لیے الگ نالی بنائی ہے اور سانس لینے کے لیے الگ نالی۔ اگر کوئی شخص سانس کی نالی میں کھانے کا لقمہ رکھ دے تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح نجات کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ کہنا کہ راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے بظاہر ایک اچھا نعرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ تمام دواؤں کا ایک ہی اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ مذاہب کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں وہ دراصل مذہب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ جو لوگ ایک خدا کو مانتے ہوں اور جو ایک سے زائد خداؤں پر یقین رکھتے ہوں، وہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اور کیوں کر سوچا جا سکتا ہے کہ بیک وقت یہ تمام باتیں درست ہوں گی؟ جن لوگوں نے خدا کی طاقت کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور جن کے نزدیک خدا قادر مطلق ہے، اس کی طاقت میں کوئی شریک و سہیم نہیں، یہ دونوں سچائی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق ہیں، راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ایسی صورت میں ہر مذہب کو اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تعبیر اختیار کرنی ہوتی ہے۔ اس تعبیر کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اہانت آمیز لفظ استعمال کیا جائے، جیسے ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں غیر ہندوؤں کے لیے ملچ ناپاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کے لیے اہانت آمیز تعبیر ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تعبیر اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہو اور ایک اس کے نہ ماننے والوں کے لیے، جس کا مقصد ان کے نقطہ نظر کا اظہار ہو۔ اکثر آسمانی کتب میں یہی صورت اختیار کی گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو یہودا کی نسبت سے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی کہا گیا، اور توریت و انجیل میں اس زمانے کے اس دین حق پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس انکار کو کفر کہا گیا۔ یہی تعبیر آخری مکمل اور محفوظ کتاب ہدایت قرآن مجید میں بھی اختیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو مسلم یا مؤمن کہا گیا، یعنی احکام اسلام کو ماننے والا اور اسلامی تعلیمات پر یقین رکھنے والا، اور اس کے انکار کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دین اسلام سے انحراف اور اس انحراف پر یقین رکھنے والوں کے لیے مختلف صیغوں میں کفر اور کافر کا لفظ 494 بار استعمال کیا گیا ہے، مگر یہ کوئی نئی تعبیر نہیں ہے۔ عربی زبان میں کفر کے اصل معنی چھپانے کے آتے ہیں، اسی لیے رات کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے پردے ظلمت میں لوگوں کو چھپاتی ہے۔ کاشتکار چونکہ بیج کو زمین کی تہ میں چھپا دیتا ہے، اس لیے عربی زبان میں کاشتکار کو بھی بعض اوقات کافر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفردات القرآن جلد دوم صفحہ 559۔ غالباً اسی مناسبت سے یہ لفظ سمندر اور اندھیرے بادل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ القاموس المحیط صفحہ 605 کہ سمندر اپنی تہوں میں کتنی ہی جمادات و نباتات کو چھپائے ہوئے ہے، اور گھنا بادل دھوپ اور فضا میں پائی جانے والی چیزوں کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ جو شخص ناشکرا اور جذبہ شکر سے عاری ہو وہ گویا اپنے محسن کی طرف سے آنے والی نعمت کو پردے خفا میں رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ناشکری کے لیے بھی کفر کی اصطلاح استعمال ہوئی۔ خود قرآن مجید میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مفردات القرآن 559۔ کسی بھی زبان میں ایک لفظ کا جو حقیقی معنی ہوتا ہے وہ براہ راست اور بالواسطہ مناسبتوں کی وجہ سے نئے نئے پیکر میں ڈھلتا رہتا ہے۔
ناشکری میں نعمتوں سے جحود و انکار کے معنی پائے جاتے تھے۔ اسی مناسبت سے کافر کے معنی مطلق انکار کرنے والے قرار پایا۔ جو لوگ اسلامی عقیدے اور نظام حیات کو نہ مانتے ہوں ان کے لیے کافر اور ان کی انکاری فکر کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ قرآن مجید میں بھی غیر مسلموں کے لیے کافر کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا۔ علماء یہود سے کہا گیا کہ تم اسلام کے اولین منکر نہ بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 41۔ قرآن نے ایک موقع پر حج کو فرض قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 97۔ مشرکین مکہ آخرت کے جزا و سزا کے منکر تھے، چنانچہ ان کے انکار آخرت کو قرآن میں اس طرح تعبیر کیا گیا۔ سورہ یوسف آیت 37۔ یہاں کفر کے معنی انکار کرنے اور تسلیم نہ کرنے کے ہی ہیں۔ قرآن نے قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ اہل دوزخ جب شیطان پر لعنت و ملامت کریں گے تو شیطان نہایت ڈھٹائی سے کہے گا کہ تم نے جو مجھ کو خدا کا شریک ٹھہرایا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اس انکار کو قرآن نے کفر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 22۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور سحر کا انکار کرنے والوں کے توحید سے منکر ہونے کو لغوی معنی میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ زخرف آیت 30۔ دیکھیے یہاں شرک کے انکار کو نہیں بلکہ توحید کے انکار کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ گویا لغت کی روح سے کفر کے معنی چھپانے، ناشکری کرنے، انکار کرنے اور نہ ماننے کے ہوئے۔ قرآن نے جو اسلام نہ قبول کرنے والوں کو کافر کہا ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ یہ شخص اسلامی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ گویا کافر کے معنی غیر مسلم کے ہوئے۔ جیسے کوئی شخص ہندو نہ ہو تو اس کو غیر ہندو اور عیسائی نہ ہو تو اس کو غیر عیسائی کہا جاتا ہے، اسی طرح جو شخص اسلام کو نہ مانتا ہو اسے غیر مسلم کہا جائے گا۔ عربی زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافر کا لفظ ہے، یعنی ایسا شخص جو خدا کو ایک نہ مانتا ہو اور اسلامی افکار و معتقدات کا قائل نہ ہو، اس میں نہ کوئی خلاف واقعہ بات ہے، نہ کسی کی اہانت ہے، نہ نفرت و عداوت کا اظہار ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمان زبردستی مسلمان کہتے، جیسا کہ ہمارے ہندو بھائی ان لوگوں کو بھی ہندو کہنے پر مصر ہیں جو پوری وضاحت و صراحت اور اصرار کے ساتھ اپنے ہندو ہونے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ یقیناً ان کی توہین کی بات ہوتی۔ بس حقیقت یہ ہے کہ اگر اس لفظ کے معنی پر غور کیا جائے تو جن لوگوں کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جا رہی ہے ان کے لیے یہ تعبیر محض ان کے نقطہ نظر کا اظہار ہے، نہ کہ یہ عداوت و نفرت پر ابھارنے والی تعبیر ہے۔ پھر غور کیجئے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اہل مکہ کو کافر کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر اس تعبیر میں توہین اور تمسخر مقصود ہوتا تو عرب جو اس زبان کے رمز آشنا اور ذوق ادب کے حامل تھے وہ اس پر معترض ہوتے، لیکن اہل مکہ کی طرف سے کوئی ایسا احتجاج سامنے نہیں آیا، بلکہ خود غیر مسلم اپنے کافر ہونے کا اقرار و اعتراف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں۔ سورہ زخرف آیت 24۔ عجب بات ہے کہ اس وقت اسلام کے خلاف مغربی میڈیا اور سنگ پریوار نے جو بے جا شورش شروع کر رکھی ہے وہ ایسی تیز آندھی کی طرح ہے کہ اس میں اڑنے والے خس و خاشاک کو بھی لوگوں نے گل و ثمر سمجھ رکھا ہے اور دنیا آنکھ بند کر کے اس پر آمین کہتی جاتی ہے۔ سنگ پریوار کے لوگ تو اپنے تعصب اور جہالت میں اس قسم کی بے معنی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں بمبئی کی ایک عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا وہ نہایت حیرت کا باعث ہے کہ اس لفظ کے اصل معنی و مقصود کو سمجھے بغیر اور اس کی مناسب تحقیق کیے بغیر اس کو توہین آمیز اور نفرت انگیز تعبیر قرار دے دیا گیا۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا تو یقیناً اس کی توہین ہے کیونکہ یہ اس کے دعوی اسلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے، لیکن جو شخص مسلمان نہ ہو اس کو کافر کہنا ایک سچائی کا اظہار ہے نہ کہ توہین۔ اسی کے ساتھ اعظم شرقی کو دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ